نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا اور یہ گواہی دینا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغمبر اور رسول ہے۔ آج پیغمبر اور رسول کو سمجھنے کے لیے صلح الحدیبیہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وہاں پہ دو کافروں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو کافر گواہی دیتے ہیں۔ ایک کافر صلح الحدیبیہ یعنی محمد الرسول اللہ، لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی اور مفہوم نہیں سمجھاتا ہے، اور دوسرا کافر ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کیسے مانا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے مختلف لوگ آئے اور گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک تھا قریش کا سردار اور قریش کا خطیب جناب سہیل بن عمر، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آخر کار مذاکرات کرنے میں کامیاب سہیل بن عمر ہی ہوئے۔ سہیل بن عمر سے پہلے ایک اور مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے جن کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے قرآن مجید مکہ اور طائف کے دو بڑے انسانوں میں سے کسی ایک پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ ایک تھا الولید ابن المغیرہ، جناب خالد ابن الولید ابن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ، اور دوسرا کافر تھا عروہ ابن مسعود الثقفی۔ ولید ابن المغیرہ یہ مکہ کا سردار اور مکہ میں بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، ولید ابن المغیرہ، اور طائف کا جو امیر آدمی تھا وہ تھا عروہ بن مسعود الثقفی۔ عروہ ابن مسعود الثقفی یہ ثقیف کا بڑا آدمی تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے بدیل بن ورقہ آئے، واپس چلا گیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی آئے۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر نفسیاتی طور پہ نبی علیہ السلام کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ مالدار آدمی تھا، دنیا کی سیاست پہ ان کی گرفت تھی، مختلف بادشاہوں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، لہٰذا اس کو مروجہ سیاست کے اوپر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تو اس نے سیاسی انداز میں نبی علیہ السلام کو ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا کہ آپ کے ارد گرد میں اوباشوں کے ٹولہ میں دیکھ رہا ہوں، جنگ ہونے کی صورت میں یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ نکلیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل اگر کوئی ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ مصلی محمد پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے اعتراض کی، اللہ کے نبی ابو بکر بہت رقیق القلب، دل کے اعتبار سے نرم دل انسان ہے، ابو بکر نماز میں آپ کی نہ آنے کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر رقت طاری ہوتی ہے، وہ رونے لگ جائیں گے، لوگوں تک ان کی آواز نہیں جائے گی، لہٰذا اللہ کے حبیب آپ ابو بکر کی جگہ پہ کسی اور کو اگر کھڑا کرے تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس انکن لصواحب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام زندگی کی آخری لمحے تک حضرات صحابہ کی تربیت کر رہے تھے۔ امی عائشہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی صورت میں اور اس مرض میں پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے کی صورت میں لوگ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بدشگونی لیں گے کہ ابو بکر کو یہ دیر تھی کہ وہ محمد الرسول اللہ کی مصلی پہ جانے کی، لہٰذا اللہ کی نبی علیہ السلام کی مصلی پہ ابو بکر کے جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام دنیا سے اور رخصت کر گئے ہیں۔ یہ کھٹکا محسوس کی امی عائشہ نے، کہنے لگی اللہ کے حبیب کسی اور کو کھڑا ہونے دے، ابو بکر کو آپ رہنے دے۔ آپ نے فرمایا یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر۔ خیر، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل رقیق القلب، نرم دل انسان تھے، لیکن جب عروہ ابن مسعود الثقفی نے حضرات صحابہ کے بارے میں جب یہ کمنٹس کیا تو جناب ابو بکر سے رہا نہیں گیا، فرمانے لگا امسس بزر اللات، لات کے شرمگاہ کے پجاری خاموش ہو جاؤ، انحن نفر عنہ، کیا ہم نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم بھاگیں گے؟ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ نکلے ہیں اور زندگی کی آخری دم تک ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ وفا کریں گے۔ تو پہلی فرصت میں عروہ بن مسعود الثقفی نے سیاسی انداز میں نفسیاتی حملہ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو خوف دلانے کی ناکام کوشش کی۔ پھر اس کے بعد خیر بات چلتی رہی، اس کے بعد یہ واپس جاتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ جب یہ واپس جانے کے بعد جو بات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، واپس جانے کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی مشرکین مکہ کے پاس جو رپورٹ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری قوم، تم نے مجھے سفیر اور ثالث بنا کر بھیجا تھا، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، محمد اور اصحاب محمد تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ تم محمد سے صلح کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں مختلف بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے، میں کسریٰ کے پاس بھی جا کے آیا ہوں، قیصر کے پاس سے بھی ہو کے آیا ہوں، اور غسان کے بادشاہوں کے پاس سے بھی میں ہو کے آیا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے کسی بادشاہ کو اس طرح نہیں پایا، اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے حواری، اس کے ہم مجلس، اس کے مشیر اور وزیر، اس کے ساتھ دینے والے، اس انداز میں تعظیم کرتے ہوئے میں نے کسی بادشاہ کو نہیں پایا جس انداز میں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ تعظیم کیا کرتے تھے، اس طرح کسی بادشاہ کو اس کے حواری تعظیم کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے تم اس سے صلح کر لو، تم اس قوم سے کبھی لڑ کر تم کبھی جیت نہیں سکتے، لہٰذا اس نبی کے ساتھ صلح کر لو۔ پھر کہنے لگا واللہ ان تنخم نخامتا،
اگر محمد منہ سے تھوکتا بھی ہے تو وہ تھوک بھی وہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتے، کسی کی ہاتھ پہ لگتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وہ وَجِلْدَهُ وہ نبی علیہ السلام کی جو تھوک ہے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کسی کی ہاتھ پہ لگتے ہیں وہ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، وہ اپنے چمڑے پہ ملتے ہیں، وہ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں کادوا یقتتلون علی وضوئہ نبی کے وضو کے پانی پہ وہ لڑ پڑتے ہیں، نبی کے وضو کے پانی بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ جب صحابہ محمد کو اس طرح رسول مانتے ہیں کہ آپ کی تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، صحابہ محمد الرسول اللہ کو اس انداز میں رسول مانتے ہیں آپ کے وضو کے پانی کی قطرات زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یہ ہے محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَ جب پیارے پیغمبر کسی بات کے حکم جاری کرتے ہیں وہ اس لائن میں لگ جاتے ہیں، ریس میں لگ جاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حکم کے بجاوری کے لیے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں لگ جاتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا یہ کیفیت ہے، کوئی آنکھ مکمل طور پہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ آنکھ ٹکا کر اللہ کی نبی کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شمائل ایک صحابی سے بیان نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمت ہی نہیں رکھتے تھے اللہ کی نبی علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ تو یہاں پہ یہ کافر ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا، بعد میں 8 ہجری میں مسلمان ہوا، قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام فرمائے عروہ نہ جانا، مجھے خدشہ ہے کہیں تجھے قتل نہ کر دے۔ بعد میں 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، مجھے خدشہ ہے کہیں تجھے قتل نہ کر دے۔ عروہ کہنے لگا نہیں اللہ کے حبیب، میری قوم میری بڑی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، آپ مجھے جانے دے، میں اسلام کی دعوت لے کر جاتا ہوں۔ اسلام کی دعوت لے کر ثقیف میں گئے، جب وہاں کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے جب لوگوں کو دعوت دینے لگے، ایک بدبخت اٹھا اور اس نے تیر چلایا اور جناب عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرات صحابہ محمد الرسول اللہ کو کس طرح رسول اور نبی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین محمد میں اضافہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ لوگ صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود خود سے درود بنانے کے بجائے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ اہل بیت پہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محبتیں کتنی تھی ہم محبت کی جھلک دیکھ آئے ہیں، لیکن محبت میں انہوں نے خود ساختہ درود بنانے کی جسارت اور ہمت نہیں کی۔ پیارے پیغمبر کے پاس آتے تھے کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کو رسول اور نبی مانتے تھے، کہتے اللہ کے حبیب درود بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سلام تو آپ آلریڈی ہمیں سکھا چکے ہیں التحیات کی صورت میں، اب صلات کس طرح پڑھنا ہے پھر نبی علیہ السلام انہیں سکھاتا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور دوسرا مفہوم، دوسرا کافر سہیل بن عمر، یہ قریش کا سردار بھی تھا اور قریش میں خطیب بھی تھا، اور اس کی بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی حالات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قابو کیا تھا،
اسی طرح مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر سنتے ہی جو بگاڑ اب پیدا ہو رہے تھے، مکہ والوں کو جس بندے نے سنبھالا وہ تھا عروہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ بدر میں قیدیوں میں بھی تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دے، یہ سہیل بن عمر قریش میں آپ کے خلاف عموماً یہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، آج یہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، اب آپ نے میرے مشورے کو رد کرتے ہوئے ابو بکر اور دوسرے صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اب آپ فدیہ دے کے ان کو چھوڑنے کا اصولی فیصلہ آپ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے اگر جو فیصلہ آپ کرے اس فیصلے کو ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ البتہ اللہ کے حبیب میری ایک درخواست یہ ہے، یہ سہیل بن عمر بہت زیادہ بکواس کیا کرتے ہیں، مجھے اجازت دے میں سہیل بن عمر کی زبان گدی سے نکال کے باہر پھینکوں، کَإْ لَا يَقُومَ خَطِيبًا عَلَيْكَ، آج کے بعد وہ خطیب بن کے آپ کے خلاف تقریر کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانس سے۔ تو سیدنا عمر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، عمر شاید لعل امرا، شاید کہ سہیل بن لعل امر سہیلا یقوم مقاما، شاید کہ سہیل بن عمر آنے والے دنوں میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، عمر تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، 3 جگہوں پہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ جمعہ جماعت ختم ہو گئی، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک بحرین میں گاؤں تھا جواسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس موقع پہ مکہ کے جو مسلمان ہوئے تھے، جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، وہ لوگ بھی پر تول رہے تھے، جس طرح قبائل مرتد ہو گئے، اب محمد نہیں رہے، اب ہمیں بھی آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ سہیل بن عمر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب سے آخر میں تم ایمان لائے ہو تو سب سے پہلے شقاق، سب سے پہلے بغاوت پہ تمہیں نہیں اترنا چاہیے۔ اور سہیل بن عمر نے مکہ کے اوپر کنٹرول کیا تھا۔ تو یہ سہیل بن عمر، بات لمبی ہو رہی ہے، بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب صلح کے جو سارے شرائط طے ہو گئے، طے ہونے کے بعد جب صلح نامہ لکھنے لگے تو نبی علیہ السلام لکھوا رہا ہے، سیدنا علی لکھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاروائی کا آغاز کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب لکھنے لگے، سہیل بن عمر کہنے لگے، ہم رحمان یمامہ کے علاوہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، لہذا آپ یہ لکھ لیں، بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، رحمان الرحیم ہم نہیں جانتے، لہذا صرف یہ لکھ لیں، بسمک اللہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی لکھ لو بسمک اللہم، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکتب ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر، یہ لکھ لو علی، یہ وہ معاہدہ ہے جو مسلمانوں کی سربراہی کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے طرف سے سہیل بن عمر کے درمیان پائے جانے والا معاہدہ ہے۔ تو اس موقع پہ سہیل بن عمر کہنے لگا، اگر ہم آپ کو رسول اور نبی مانتے، لڑائی اسی بات کی ہے، اللہ کو ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے ہیں، لڑائی تو اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لہذا لفظ رسول نہ لکھا جائے بلکہ لکھا جائے اکتب ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ و سہیل بن عمر۔ اگر ہم آپ کو رسول اور نبی مانتے، ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک، اگر ہم آپ کو رسول اور نبی مانتے،
ہم آپ اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہ ہوتے، ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے، ہم آپ کے ساتھ بدر کی لڑائی نہ لڑتے، ہم آپ کے ساتھ احد کی لڑائی نہ لڑتے، خندق میں ہم نہ آتے۔ لڑائی اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ وہ کافر بھی سمجھتے تھے رسول ماننے کا مطلب کیا ہے، پیارے پیغمبر کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا رسول ماننے کا معنی اور مفہوم یہی ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں جس طرح وہ کافر سمجھتے تھے رسول اس طرح ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی طرح وہی سٹیٹس وہی مقام دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی کچھ مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔